دے گا, کوئی دعا کر دے گا, کوئی ہو جائے گا تو میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا. کیا کوئی بیٹا اپنے باپ کو لے کے گھومتا ہے اس طرح؟ باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. باپ ہے جو بیٹے کو لے کے گھومے گا, دعا کرے گا, علاج کرائے گا, قرضہ لے گا. بیٹے کب قرضہ لیتے ہیں اپنے ماں باپ کے علاج کے لیے؟ اللہ ماشاء اللہ, میں سب کا نہیں کہتا, لیکن جو ماں باپ کو ہماری حاجت و ضرورت ہے نا, اس کو پورا کرنے کے لیے بندہ کوشش کرے. اب چلے گئے دنیا سے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ والدین جن سے تعلق رکھتے تھے نا, دوست تھے, ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے, ان سے بٹھائے, ان کو بٹھائے, ان کی عزت دے, ان کو مان سمان دے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو اس سے والدین کو خوشی ہوتی ہے, بلکہ یہ والدین کے حقوق میں شامل ہے. ان کے مرنے کے بعد ان کے پیچھے ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد آپ کی سہیلیوں کو تحفے, ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے. علماء لکھتے ہیں کہ اپنی زوجہ کے بعد ان کے جاننے والے حسن سلوک کرنے کا یہ انداز ہے, اور سوچیے کہ والدین کے دوستوں کے حسن سلوک کرنے کا عادت کیا ہوگا. تو والدین کے پیچھے صلہ رحمی جاری رہتی ہے, یاد رکھیے گا. یعنی کوئی چلا گیا دنیا سے تو صلہ رحمی ختم ہو گئی, صلہ رحمی سے سب اچھا سلوک والدین کے ساتھ صلہ رحمی ان کے انتقال کے بعد بھی جاری ہے. کیسے کہ ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرو, رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو, تو یہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی بن جاتی ہے. اس کو ہمیشہ کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرنا چاہیے. ان کے لیے کچھ نہ کچھ شروع رکھنا چاہیے. یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. امی ابو کو پہنچتا ہے, امی ابو کو پہنچتا ہے. اللہ توفیق دے. اس میں ضروری نہیں کہ بندہ کروڑوں روپے کا خرچہ کرے. ابھی ہمارے ماشاءاللہ یہ سارے دعوت اسلام میں پودے لگا رہے ہیں. ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے پودا لگا دیا, کوئی ماں باپ کے بارے نہیں آ رہے ہیں. ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دیا, بارے نہیں آ رہے, مسجد بنا دی. اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے, اور ایک بار نہیں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے مختص کر دوں کہ میرا اتنا نفع میرے ماں باپ کے لیے. اگر یہ حیات ہوتے تو میں ان کے ہاتھ میں رکھتا. آج دنیا سے چلے گئے تو میں ان کے ایصال ثواب کے لیے اتنی رقم ہر مہینے خرچ کروں. یہ میری درخواست. بلڈنگ کے شعبے سے, کنسٹرکشن کے شعبے سے آپ سب کا تعلق ہے, تو دعوت اسلامی الحمدللہ جتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے, بہت سارے بھائی تو جانتے ہوں گے, لیکن کچھ میں عرض کر دیتا ہوں. اس وقت دعوت اسلامی کے 800 سے زیادہ 850 کے قریب دارالعلوم جس کو ہم کہتے ہیں, جامعۃ المدینہ قائم ہیں ملک اور بیرون ملک میں, جس میں 70,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں بغیر کسی فیس کے عالم کا کورس کر رہے ہیں, اسلامی, اور خواتین بھی اور مرد بھی. اور ان بچے اور بچیوں میں سے ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن بھی دعوت اسلامی دیتی ہے, کھانا پینا رہنا ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد دعوت اسلامی کے تقریباً 4,250 کے قریب ہمارے مدرسے ہیں, جس پہ فری آف چارج قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اپروکسیمیٹلی 2.25 لاکھ بچے اس میں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. 2.25 لاکھ کے قریب بچے ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں. 95,000 کے قریب بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ 1 لاکھ کے قریب حافظ قرآن دعوت اسلامی سمت کو پرووائڈ کر چکی ہے. اور یہ تو مدرسے اور دارالعلوم کی بات ہوئی. 100 سے زیادہ انگلش میڈیم اسلامک اسکول 100 کے قریب, 105 ہو گئے ملک اور بیرون ملک الحمدللہ اس کو ہم رن کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ہم چلیں تو میڈیا میں دعوت اسلامی 3 زبانوں میں چینل چلا رہی ہے, اردو میں, انگلش میں, بنگلہ میں, اور بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح راؤنڈ اپ کلاک اس میں دین کی خدمت ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہر بڑے پلیٹ فارم پر ہم ملینز فالوورز کے ساتھ وہاں موجود ہیں. ان تبلیغی تمام کاموں کے ساتھ میں نے 80 میں سے 3-4 شعبے گنوائے, مور دین 80 ڈپارٹمنٹس ہیں. FGRF کے نام سے ہم نے اپنا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنایا. ویسے تو 2005 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا, بڑا شدید زلزلہ تھا, لیکن دعوت اسلامی نے اس وقت بھی کروڑوں روپے کی امداد وہاں پر کی. اور دعوت اسلامی کا خاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑا کہ کراچی سے پیسے جمع کر کے سامان لے کر لوگوں کو کشمیر بھیجنا پڑا. ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا کنٹری ہمارے لوگ پہلے سے موجود تھے, ہمیں تو صرف ان کو رقم بھیجنی پڑی, سامان بھیجنا پڑا. لوگ وہیں موجود تھے جنہوں نے ریئیکٹ کیا اور وہاں ریسکیو بھی کیا لوگوں کو, اور اجناس بھی تقسیم کی. پھر جب سیلاب پاکستان میں آیا, جس طرح کی پرابلمز آتی ہیں, ہم الحمدللہ وقتاً فوقتاً ریئیکٹ کرتے رہے. لیکن FGRF کا ایک نیا چہرہ, دعوت اسلامی ویلفیئر کا ایک نیا کام اس انداز سے سامنے آیا کہ جب یہ کووڈ ہوا,
اب آپ کو پتہ ہے کہ یہی رجب کے دن تھے پچھلا سال ایگزیکٹلی ہم جہاں بیٹھے ہیں انہی دنوں میں یہ بوم پہ گیا تھا. اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کے لیے سب سے بڑا جو ڈونیشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ رجب، شعبان اور رمضان ہی ہوتا ہے. ہماری اربوں روپے کی کلیکشن یا اربوں روپے کا جو ہمارا فنڈ ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے ان دنوں میں تاکہ ہم پورا سال سروائیو کر سکیں. مگر انہی دنوں میں لاک ڈاؤن لگا، سب کچھ بند ہو گیا. ہمیں اپنی تنظیم کے لیے بھی ڈونیشن چاہیے تھا، مگر سبحان اللہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت جو اس قدر فکر امت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ تنظیم کی تو خیر ہے لیکن اس وقت جو امت پریشان ہے باہر نکلے دعوت اسلامی والے اور ان کی مدد کریں. ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم 26 لاکھ مسلمانوں تک پہنچیں گے اور میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں اپروکسیمیٹلی ہم 25 لاکھ لوگوں تک پہنچے جس پہ ہم نے راشن دیا، کھانا دیا، کیش دیا. اور نہ صرف پاکستان میں کیا، دنیا کے کئی اور ملکوں میں بھی لاک ڈاؤن تو آل اراؤنڈ دا ورلڈ تھا، ہم نے وہاں بھی لوگوں کو جو ہے وہ الحمدللہ مدد کی. ابھی ہم اس سے نکلے نہیں تھے، اسی دوران ایک اور ڈیزاسٹر سامنے آنے لگا کہ تھیلیسیمیا کے جو بچے تھے ان کی طرف سے یہ اپیل آنے لگی کہ ہمیں بلڈ دیا جائے اور بلڈ نہ دیا گیا تو ان کی اموات ہو سکتی تھی. ایوری 15 days دے نیڈ بلڈ. اچھا اب ہاسپٹل میں جا کے بلڈ دینا ہوتا ہے اور ان دنوں ایک اعلان ہوتا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میسج چلتے تھے کہ ہاسپٹل نہیں جانا ہے، کرونا جو ہے اس کا وائرس ہاسپٹلز میں زیادہ ہے. اب کوئی نہیں جا رہا تھا ان کو بلڈ دینے. امیر اہل سنت پھر آن ایئر آئے اور آپ نے اعلان کیا کہ دعوت اسلامی والے باہر نکلے اور بلڈ دیں. ان دا ہسٹری آف پاکستان کسی ایک آرگنائزیشن نے، کسی ایک سنگل NGO نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چند مہینوں میں 36,000 سے زیادہ خون کی بوٹلز پیش کر دیں. الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا. اسی دوران ایک اور ڈیزاسٹر آیا، آپ نے سنا ہوگا کراچی میں ایک ایسی بارش ہوئی. میں پیدا کراچی میں ہوا ہوں لیکن ایسی بارش ہم نے نہیں دیکھی تھی کہ آلموسٹ کراچی، ہاف کراچی ڈوب گیا. بہت لوگ پریشان تھے. ہمارے لوگوں نے اتنے کیچڑ میں اور پانی میں جا کر وہاں جا کر ان کو ریسکیو بھی کیا اور لاکھوں لوگوں کو وہاں بھی راشن اور کھانا وغیرہ پہنچایا. اچھا یہ FGRF کا کام جاری تھا. اب ہم نے ریئلائز کیا، ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا ہیں، شورا کا ایک مشورہ ہوا اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ تو دے رہے ہیں لیکن کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وطن عزیز سے تھیلیسیمیا ہی ختم ہو جائے. اس کے لیے ہم نے وزارت صحت کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، بڑے ڈاکٹر سے ملے اور آخرکار یہ معلوم ہوا کہ یہ مرض سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اس مرض سے نجات پائی جا سکتی ہے اگر یہ اویئرنیس کریٹ کر دی جائے کہ نوجوان شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں تو انشاءاللہ تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں وہ بچے پیدا ہونے سے بچ جائیں گے. لیکن بچے پیدا وہ والے نہیں ہوں گے. تو یہ ہم نے اس کی اویئرنیس شروع کی اور ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم FGRF کے تحت تھیلیسیمیا فری پاکستان انشاءاللہ وہ کریں گے اور اویئرنیس کمپین شروع ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا کا ایک بڑا کمال کا ویژن ہے کہ آپ نے کئی حکومتی عہدیداروں کو کہا کہ آپ بتائیں وطن عزیز پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے جو آپ مین پاور کی وجہ سے نہیں کر پاتے. عوام چاہیے جس کے لیے. ہمارے پاس ایک گلی کوچے میں الحمدللہ لوگ موجود ہیں. تو اللہ کی رحمت سے پھر یہ سمجھ آیا کہ اگر پورے پاکستان میں شجر کاری کی جائے. اچھا شجر کاری کے نام پر بھی بڑا مذاق ہوتا رہا. اب اس فیلڈ میں آئے تو پتہ چلا کہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں پودوں کی بات کی جاتی ہے اس میں نارملی بیج چھڑک کر ان بیج کو کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے کہ اتنے بیج ہم نے چھڑک دیے یا اتنے پودے لگا دیے. پودے لگانا کمال نہیں ہے. ہم نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم پودا لگائیں گے اور درخت بنائیں گے. اونرشپ لینی پڑتی ہے. یہ 1-1.5 سال کا پروسیجر ہے. اگر آپ صرف پودے لگائیں تو 1 لاکھ پودے لگا دیں، اگلے ہفتے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو پورا ڈیزائن کیا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی KMC جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس نے آفیشلی FGRF کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے کہ کراچی کی 57 کلومیٹر کی مین شاہراہیں جتنی ہیں اس پہ FGRF پلانٹیشن کرے گا. اور ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا. دعوت اسلامی کی پوری پاکستان میں تنظیمی تقسیم کاری ہے. ہماری 300 سے زیادہ کابینائیں ہیں. ہم نے ہر کابینہ پر 12ویں شریف والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 1200 پودے تقسیم کر دیے کہ آپ سب نے 300 کابیناؤں نے 1200 پلانٹ لگانے ہیں. اس کو اون کرنا ہے، اس کا نظام بنانا ہے اور اس پودے کو درخت بنانا ہے. تو انشاءاللہ لاکھوں پودے انشاءاللہ اگلے 10-15 دنوں میں پورے پاکستان میں لگنے جا رہے ہیں. اب یہ 15-20 مارچ تک پلانٹیشن ہوگی. اس کے بعد پھر بریک آئے گا اور برسات میں ہم پھر پلانٹیشن کریں گے. تو انشاءاللہ گرین پاکستان کے تحت اکراس دا پاکستان انشاءاللہ دعوت اسلامی یہ پلانٹیشن کرنے جا رہی ہے. تو FGRF الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ اب ہم نے تیسرا کام شروع کیا اور وہ ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر. ہم جب اس فیلڈ میں گئے ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں 32 لاکھ معذور افراد ہیں اور ان معذور بچوں کی، جیسے نگران شورا بھی اب نارمل بچے کی بات کر رہے تھے،
ان کی فزیوتھراپی، ان کی میڈیکل نیڈز اور ان کی ایجوکیشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پہلا سینٹر جو ہے کراچی میں بنا دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو پورے پاکستان میں اور آگے جا کے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنی بڑی آرگنائزیشن جس پر پہلے ہی تبلیغی کاموں کا بہت بڑا برڈن تھا، ہم سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بناتے ہیں، ہماری اربوں روپے کی وہاں آلریڈی یوں سمجھے کہ ایکسپینڈیچر تھے، لیکن جب ملک و قوم کے معاملات کو دیکھے تو FGRF کے نام سے الحمدللہ ہم یہ ویلفیئر کے کام بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک انفلوئنس بھی دیا ہے، اللہ کریم نے آپ کو ایک مینجمنٹ سسٹم بھی دیا، بڑی بڑی سوسائٹیز بناتے ہیں، اپنے پلازا بناتے ہیں یا اپنی تعمیرات کرتے ہیں، تو یہ ایکسپرٹیز اگر ہماری دین کے کام میں بھی یوز ہوں، ہم ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہر وقت اگر آپ ہماری مجلس سے تعمیرات کے ساتھ بیٹھیں تو 1200 سے 1500 پروجیکٹ ایوری ٹائم ہمارے آن گوئنگ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں، جو اس وقت بھی بن رہے ہیں، کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں مدرسہ بن رہا ہے، کہیں مرکز بن رہا ہے، تو اس میں ہمیں ظاہر مینجمنٹ بھی چاہیے، اس میں ہمیں پرچیز بھی کرنی ہے، ہزاروں ٹن سریہ لینا ہے تو لاکھوں کروڑوں ہمیں ذرا اینٹیں لینی ہوں گی، تو سیمنٹ، یعنی ایک بہت بڑا ہیوج تعمیرات کا نیٹ ورک بھی دعوت اسلامی کا ہے۔ تو آپ کی یوں سمجھیے مورل سپورٹ اس معاملے میں، آپ کی ایکسپرٹ سپورٹ، آپ کا فائنینشیل سپورٹ اگر دعوت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ ہم اپنی بلڈنگز بھی بنا رہے ہیں، اپنی جناب سوسائٹی بھی بنا رہے ہیں، مگر اللہ کے گھر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی سوسائٹیز میں مساجد ہوتی ہوں گی، آپ کے پلازا میں جا نماز ہوتی ہوگی، تو دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایک پازیٹیو وے میں وداؤٹ اینی وائلنس ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر اپنی سوسائٹیز میں، اپنے جہاں جہاں آپ کے پاس نماز کی جگہ نکلتی ہے، صرف نماز کی جگہ نہیں، آپ کے پاس کئی ایسی جس کو کہتے ہیں آپ ایمینٹیز پلاٹ ہوتے ہیں، جس پہ آپ کو اسکول بنانا ہوتا ہے، آپ ہاسپٹل کے لیے جگہ رکھتے ہیں، آپ سوسائٹی کے لیے کوئی جگہ رکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے مقر المدینہ پہ ظاہر یہی ہوتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹیز میں، اچھا صرف آپ کی کیوں، دعوت اسلامی تو آپ کی ہے نا، آپ کے دوستوں کی سوسائٹیز میں آپ وہاں بھی ریکمنڈ کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی مل جل کر یہ ادارے بناتے چلے جائیں۔ تو آج ہماری جو ملاقات ہے وہ ایک ایسی فروٹفل ملاقات ہو جائے کہ آپ سب پارٹ آف دا